پوری دنیا کے غیور مسلمانوں کی طرح آج بھی کائنات میں سب سے زیادہ NGOs ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ زکوٰۃ فاؤنڈیشنیں مسلمانوں کے پاس ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ یتیم بچوں کو مسلمان پال رہے ہیں۔ تو بھارت کے مسلمانوں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں؟ کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان پگلوں کو، ان پاگلوں کو، ان دیوانوں کو جا کے ان کا سہارا بنے جو گاؤں میں، شہروں میں بھٹکتے پھر رہے؟ کیا ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان شرابیوں کے ساتھ رابطہ کریں جو ہمارے ذاتی طور پر ہمیں جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے ساتھ چند محبت کی باتیں روز کیا کریں؟ جب ان سے محبت بڑھ جائے تو پھر انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پھر ان کا علاج کروائیں تاکہ وہ بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ان صفوں کے اندر شامل ہو جائیں جہاں سجدہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں کھول لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام محبت دیا ہے واضح طور پر حکم ہے کہ انسانوں سے نفرت نہ کرو، معذوروں سے، محتاجوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، ان عورتوں سے جو مجبوری میں پھنس گئیں ان سے نفرت نہ کرو، ان سے اس طرح سلوک کرو کہ تم انہیں اس دلدل میں سے نکال کے، اور جب دلدل میں سے ان کو نکالنا ہے نا، جب ان کو دلدل میں سے نکالنا ہے تو پھر یہ نہ سوچنے لگنا کہ جس کو دلدل میں سے نکالیں گے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کائنات کے تمام انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے رب کی طرف کامیابی سے لے جائیں گے، ہم تمہیں ذلت سے نکال کے عزت عطا کریں گے، ہم تمہیں مشکل سے نکال کے آسانیاں دیں گے، ہم پریشانیوں سے نکال کے خوشخبریاں سنائیں گے۔ آپ جب کسی کو خوشخبری سنانے لگو، آپ جب کسی کی مدد کرنے لگو، آپ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانے لگو، آپ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، تم جب کسی بیوہ کی مدد کرنے جاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو، سکھ ہے کہ عیسائی، دلت ہے کہ بودھی، بس یہ یاد رکھنا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو محبت کے ساتھ دلدل سے نکال کے انسانیت کی راہ کے اوپر لے کے آنا ہے۔ یہ سنت ہے کس کی بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے اپنانے کے لیے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ آپ کے مزاج میں اگر نفرت کا انش پایا جاتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، جس کے دل میں نرمی نہیں اس کے پاس دین ہے نہیں، دکھاوا کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیے، اب تک کتنوں کی نفرت بانٹی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کہ اب تک کتنوں کی بدنامی کی ہے، اپنے دل میں جھانکیے کتنوں کی مدد کر سکتے تھے چہرہ پھیر لیا، اپنے دل میں جھانکیے کتنے غریب میں جو پڑوسی ہیں ان کو کھانا دے سکتے تھے، ہم نے اپنے اوپر جبر کیا۔ یقیناً آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اپنے آپ کو ظالموں میں شمار نہ کیجئے، نیک انسان بنیے کہ لوگ کہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ چلتے چلتے آخری بات آپ کو بتا دوں، بار بار دہرا رہے ہیں ہم اس بات کو، آج دنیا میں جو بھی لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کچھ بولتے ہیں، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ گراس روٹ پر، زمینی سطح پر اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین بن چکا، اور مسلمان اپنے اعلیٰ کردار سے دنیا میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر جب کوئی غیر مسلم خبر پڑتا ہے کہ فلاں مسلمان بے ایمان ہے، اور جب دکان پر جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ عبد الرحمان نے 20 سال میں چوری نہیں کی، وہ کہتا ہے کہ یہ خبر لکھنے والا جھوٹا ہے۔ جن مسلمانوں کو میں جانتا ہوں وہ آج تک ایماندار ہیں۔ گراس روٹ پر ہماری کامیابی کو دیکھ کے دشمن کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہمیں طاقت دی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے، صاحب خلق عظیم نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس دین میں۔ ڈالیں گے انشاءاللہ؟ اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ اس انتظار میں مت رہو کہ 4 آدمی 20 آدمی اکٹھے ہوں گے پھر کسی غریب کی مدد کریں گے، اتنے لوگ بنیں گے تب یہ کریں گے۔ نہیں، انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے اپنے حصے کی نیکی کرنی ہے، اپنے اپنے حصے میں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے رب اور رسول کی پیاری باتیں دنیا کی تمام قوموں کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کریم رسول کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک سامنے والے نے چھوڑ نہیں دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کریم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے نا، پوچھنا ہے اللہ کریم نے۔ یاد ہے آپ کو؟ اللہ کریم پوچھیں گے، او میرے بندے، میں بھوکا تھا، فلاں دن تیرے پاس آیا، تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے، اور آپ تو آئے ہی نہیں۔ فرمایا، اچھا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا، وہ تجھے ملا تھا، اس کی حالت بڑی غیر تھی، وہ بڑا بھوکا تھا، تیرے پڑوس کے اندر رہتا تھا، تیری دسترس میں تھا، تو چاہتا تو اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے ننگے بدن پر کپڑے پہنا سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے زخموں پر ملہم لگا سکتا تھا، تو چاہتا تو اسے قید سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگر تو اس وقت اس کی طرف سے منہ نہ پھیرتا تو آج تو جنت کا حقدار ہوتا، وہ میری طرف سے تو تیرے پاس بھیجا گیا تھا۔ میاں صاحب، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے چندہ مانگنے والے بھی، کسی کے پاس کوئی چندہ مانگنے والا چلا جائے اور وہ کہے کہ چلو رسید بنا دو، بنا دی، وہ کہتا ہے میاں صاحب میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ آپ بہت زیادہ دیں گے، آپ 500,000 کہہ رہے ہیں، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، چل یہ بھی واپس لا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ کچھ دیں۔ شام کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے کچھ دیا تو اس نے ایک بات کہی جو صحابہ کو ناگوار گزری۔ فرمایا، میرا اندازہ تھا کہ بہت زیادہ، نبی کے گھر سے تو ایک تنکا مل جائے وہی قیامت تک کے لیے کافی ہے، لیکن اس بندے نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جب ناراض ہونے لگے، فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو، اس کو نہ سمجھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بٹھایا، اپنے ماتحتوں کو جو نبی علیہ السلام کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، نبی علیہ السلام کے جو پرنسپل سیکٹری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا دی، فلاں سامان بھی لاؤ، فلاں کپڑے بھی لاؤ، فلاں برتن بھی لاؤ۔ اب گاٹھیں بننی شروع ہو گئی، جب 1 2 3 گاٹھیں تیار ہو گئی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بس کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت زیادہ ہو گیا، اٹھایا نہیں جائے گا، زیادہ ہو گیا، اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ سے زیادہ دینے والا کوئی دیکھا ہی نہیں آج تک۔ فرمایا یہی بات ان کو کہو، میرے صحابہ کو جو مسجد میں بیٹھے تمہاری پہلی گفتگو سے ناراض ہوئے۔ وہ گیا ان کے پاس، کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فراخ دل میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ وہ بندہ چلا گیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، عمر اگر تم اس کو ہلاک کر دیتے تو جہنم میں جاتا، ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا ہے۔
انسانوں سے نفرت نہ کیجئے، لوگوں سے نفرت نہ کرو۔ اگر کوئی مجبوری میں کسی کوٹھے پر بیٹھی بھی ہے خاتون تو اس کی وہ مجبوریاں، اور پھر اگر آپ اس کو نکال نہیں سکتے وہاں سے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے قریبیوں میں سے اگر کوئی شراب پی رہا ہے، اگر آپ اس کو اس کے دلدل میں سے نہیں نکال سکتے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی زخمی ہے، اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، اس کے واقعات سے لطف لینے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا واضح طور پر حکم ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ پوری دنیا میں جو چیریٹیاں ہیں، آپ اگر ان کا وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی محمد الرسول اللہ، کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ یہ جو دنیا میں این جی اوز بن گئی، چیریٹیز بن گئی، اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی، پہلا این جی او، پہلا یتیم خانہ، پہلا مسکینوں کی ضرورت کا پوری کرنے والا، پہلا بیواؤں کا سر پہ چھت دینے والا اگر کوئی مرکز ہے تو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جو نبی علیہ السلام نے بنوا دیا مسجد بنتے ہی، کہ یہاں پر یتیم رہیں گے، مسکین رہیں گے، ضرورت مند رہیں گے، جن کو دنیا نے دھتکار دیا ہے، ہم ان کو اپنا بنا کے اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح اس مقام پر رکھیں گے۔ کائنات میں انسانوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے کیا کبھی کسی کو تانا دیا ہے؟ کیا کسی کی چغلی کی ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب شراب حرام کی گئی اور جن لوگوں کو پہلے سے کوئی نہ کوئی ذرائع تھے ایسے، جب ان کو منع کر دیا گیا، اگر کبھی ان کے ساتھ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد ان کو پھر وہی درجہ دیا گیا جو عام تمام انسانوں کا درجہ اس وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ درجہ دیتے ہیں؟ وہ آپ کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے پاک ہیں، آپ کسی پسینے والے کے ساتھ مصافحہ کر کے بغل گیر نہیں ہو سکتے؟ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی زخمی کی مرہم پٹی لے جا کر نہیں کر سکتے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں۔ ایک طرف اسلامی ملکوں میں، ہمارے پڑوس میں بھی عبدالستار عیدی جیسے لوگ موجود ہیں، اس لدھیانہ میں غیر مسلم سکھ قوم کے ایسے نوجوان موجود ہیں جو یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو سہارا دے رہے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، پورے ہندوستان کی لاکھوں مسجدوں کے متولیوں سے، لاکھوں مسجدوں کے پردھانوں سے، لاکھوں مسجدوں کے اماموں سے کہ خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری مسجد میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرح یتیموں کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟